عزیزان محتشم، گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کے جو مسائل تھے، اعتکاف کی جو برکات تھیں، اور اعتکاف کرنے والوں کے انعامات کیا ہیں جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ آپ تک پہنچائے۔ اب آگے جو وقت ہمارا آ رہا ہے، جس موضوع کو ہم نے لے کے چلنا ہے، وہ ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر کے متعلق جو فضائل اور احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہماری جو رات لیلۃ القدر ہو گئی یا شب برات ہو گئی، یہ دونوں راتیں ہمارے بچوں کی یا ہماری خوشیوں میں گزر جاتی ہیں، پٹاخے جلانے میں، پٹاخوں کھیلنے میں، آوارہ گردی کرنے میں گزر جاتی ہیں۔ ان راتوں کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھ جائے نا ان رات کی برکات کو، تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ کی بارگاہ سے معافیاں مانگے، گڑ گڑائے، طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، تو برکت کا پتہ ہی نہیں ہے جب لوگوں کو، تو پھر وہ استغفار کیسے کریں گے؟ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک چند باتیں پہنچاتا ہوں۔ تو دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، ایمان کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کی، تو میرے نبی نے فرمایا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی برکت کی بات ہے۔ آپ صرف ایک رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی بارگاہ سے معافیاں طلب کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، تو آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا اللہ رب العزت۔ اور یاد رکھیے کہ شب قدر یہ کون سی رات ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم شب قدر کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں ان راتوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کرو، اور یہ جو 9ویں، 7ویں اور 5ویں ہیں، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہوں، یعنی کہ 25ویں کو آپ تلاش کرو، 27ویں کے رات کو تلاش کرو، اور 29ویں کی رات کو تلاش کرو۔ تو یہ راتوں کے جو حضور علیہ السلام نے مخصوص بتا دی، لیکن علماء، ائمہ اور فقہاء نے زیادہ تر یہ جو ہے افضل اس چیز کو دیا ہے کہ جو 27ویں کی رات ہے، کیونکہ وہ درمیان میں آ رہی ہے تو اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو 27ویں کی رات کو جو ہے وہ شب قدر کا، لیلۃ القدر کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، نبی معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ شب قدر صرف میری امت کو ہی عطا کی، میری امت سے پہلے کسی کو بھی یہ رات عطا نہیں کی گئی۔ یہ شب قدر جو ہے وہ میری امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، اللہ نے صرف میری امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے۔ یہ برکتوں والی رات، یہ سعادتوں والی رات جو ہے وہ اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ فضل جو اللہ نے کیا ہے میری امت پر بھی کیا ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک میں بھی یہی ہم نے یہ پڑھا، روایات سے بھی یہی ثابت ہوا کہ یہ جو رات ہے اس کے اندر گناہ بخشے جاتے ہیں۔ رات صرف ہمارے لیے ہے، امت مصطفیٰ کے لیے ہے، تو کیوں نہ اس رات کو ہم عبادت کے اندر گزاریں۔ اور ایک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے سے بھی یہ رات بہتر ہے۔ تو ایک روایت کے اندر لکھتے ہیں حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، اور جب دن ہوتا تو وہ جہاد میں مصروف ہو جاتا، دن کے اندر جہاد میں مصروف رہتا، اور رات کے اندر اللہ کی عبادت کرتا، عبادت میں ساری رات گزار دیتا۔ تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص ساری رات عبادت میں گزارتا اور سارا دن جو ہے وہ جہاد میں گزارتا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کا 1000 سال تک چلتا رہا۔ 1000 سال نہیں بلکہ 1000 مہینے،
اس سلسلے کو گزر گئے کہ وہ ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جو ہے وہ جہاد میں گزارتا، تو اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرما دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس شخص کے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر جو ہے وہ صرف امت مصطفیٰ کے لیے ایک رات ہے۔ تو ایک رات کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ یہ امت مصطفیٰ کے لیے انعام ہے، محبوب کی امت کے لیے یہ انعام ہے، یہ سعادت ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے وہ صرف ایک رات کے اندر میری بارگاہ میں آئے گی، مجھ سے معافیاں طلب کرے گی، میری بارگاہ میں درخواستیں کرے گی، مناجات کرے گی، استغفار کرے گی، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، میں ان کے گناہ بخش دوں گا، میں ان کی بخشش کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اتنی سہولتیں ہمیں عطا فرمائیں، اتنی آسائشیں ہمیں عطا فرمائیں، لیکن ہم ان راتوں کو بھی نہیں جانتے، ان کی کیفیات کو بھی نہیں جانتے۔ یہ راتیں ہماری خوشیوں میں گزر جاتی ہیں، آوارہ گردی کرنے میں گزر جاتی ہیں، پٹاخے جلانے میں، پٹاخے لینے اور بیچنے میں گزر جاتی ہیں۔ تو یہ کیفیات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ خدا را اس کو ختم کریں۔ آج اگر آپ اپنے بچوں کو اس چیز سے روکیں گے، منع کریں گے، تو کل وہی اولاد اس رات کے اندر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، وہی اولاد بڑی ہو کے آپ کے لیے انہی راتوں کے اندر جو ہے استغفار کرے گی، آپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کرے گی۔ لیکن اگر آج آپ انہیں سکھائیں گے کہ بیٹا پٹاخے جلاؤ، برے کام کرو، آوارہ گردی کرو، کچھ نہیں کہیں گے، روک ٹوک نہیں کریں گے، تو جب آپ فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو وہی آپ کی اولاد انہی راتوں کے اندر گناہ کر کے آپ کی روح کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کے جہنم جانے میں اضافہ کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ رات ایسی نہیں ہے کہ اس کو خواہ مخواہ گزار دیا جائے۔ اللہ نے بڑے انعامات فرمائے ہیں امت مصطفیٰ پر، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو ایک رات کے اندر رب بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک رات ہے، آپ صرف چند لمحے اس رات کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں معافیہ طلب کریں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ساری رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس کا جو ایک لمحہ ہوگا وہ کم از کم 100 مہینے کا تو ہوگا ہی نا۔ تو آپ صرف چند لمحے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گزار لیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور معافیہ طلب کر لیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اس رات کی تمام برکات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا اس رات کی تمام برکات کے ساتھ ساتھ آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔